السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناد علیا مظہر العجائب، تجدہ عونا لک بالنوائب۔ کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ، وبنبوتک یا رسول اللہ، وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ غوث اعظم مبن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد۔ بگرداد بلا افتاد کشتی، ضعیفہ نوشکسترات پشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الحمدللہ مراب پھر ایک مرتبہ سیرت پاک کی اس مبارک محفل میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور یہاں کے آنے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ بالکل مختصر سے وقت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور میرے بعد انشاءاللہ میرے استاذ محترم کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا سلسلہ مسلسل کئی ہفتوں سے روا دبائے ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے کچھ باتیں اس تعلق سے آگے بڑھانے سے پہلے ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب ایک آواز ہو کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجد والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ محافل میں ہم نے اور آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کرام کے تذکرے، اور اس کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ اپنے والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوا، اس سال کے واقعات ہم نے سننے سنانے کی سعادت حاصل کی۔ اب وہ سال کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جس سال سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم سال ہے جس سال کائنات کے مالک و مختار دنیا میں جلوگر ہونے والے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ فرمائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، حضور کی آمد نہ ہوئی تھی، حضور کا نور منتقل نہ ہوا تھا، اس سے پہلے اگر ہم کائنات کے ماحول کو دیکھیں، کائنات کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور کو دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک دور کہا جاتا ہے، دنیا کا سب سے ڈارک ٹائم کہا جاتا ہے۔ ایسا خطرناک دور دنیا نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہ دیکھا، دنیا والوں نے کبھی نہ سنا۔ وہ دور سرور کائنات کی آمد سے پہلے کا دور ہے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبران نظام کو زمین پر جلوہ گر فرمایا، زمین پر مبعوث فرمایا، اور ہر پیغمبر زمین پر آئے، اور ان کے آنے کا مقصد یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے۔ حضرت آدم زمین پر آئے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ حضرت شیس جلوہ گر ہوئے، حضرت ہود آئے، حضرت ادریس آئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبران نظام اس زمین پر جلوہ گر ہوئے، اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، ایک خدا کی طرف بلایا، ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، اس کے بعد وہ دور آیا کہ اس دور کو دنیا کا سب سے خطرناک دور کہا جاتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر
اٹھا لیا گیا، اس کے بعد کا جو دور کم و بیش 500 سال کا وہ عرصہ دنیا کا سب سے خطرناک عرصہ ہے، دنیا کا سب سے خطرناک دور ہے، اتنا خطرناک دور کہ اس دور کے اندر ظلم اپنی نقطۂ انتہا کو پہنچ چکا تھا، جبر اپنی نقطۂ انتہا کو پہنچ چکا تھا، ظلم اتنے بڑھ چکے تھے، جبر اتنے بڑھ چکے تھے کہ آپ اندازہ کریں اس دور کے ظلم کا یہ عالم تھا معاذ اللہ کہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، باپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو زمین میں دفن کرتا اور اس برے کام پر افسوس کرنے کی بجائے ایک باپ فخر کیا کرتا تھا کہ میں اپنی بچی کو زمین میں دفن کر کے آیا ہوں۔ اس قدر اخلاق گر چکے تھے اور اس قدر ظلم بڑھ چکے تھے کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اور اگر کمزور لڑکا پیدا ہوتا تو کمزور لڑکے کو ایک ماں ایک باپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی کمزور بچے کو، پیدا ہونے والے بچے کو پہاڑ کی چوٹی سے لے جا کر کے پھینک دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کمزوروں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور باضابطہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے کمزور بچوں کو پہاڑوں کی چوٹی سے پھینکا جا رہا تھا۔ باضابطہ ایسے کنویں بنائے گئے تھے جن کنووں کے اندر کمزور بچوں کو ڈال دیا جاتا تھا، بچوں پر ظلم کیے جا رہے تھے، ماں باپ پر بھی ظلم کیے جا رہے تھے۔ وہ باپ جو اپنی پوری جوانی اپنے بچوں کے لیے قربان کر رہا ہے، وہ باپ جو اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے تاکہ بچے کی پرورش کر سکے، جب وہی بچے جوان ہوتے اور باپ جب بڑھاپے کی منزل پر پہنچتا تو اس دور کا حال یہ تھا کہ وہی بچے اپنے باپ کو، بڑے باپ کو اپنے ساتھ لیتے اور جنگل میں چھوڑ آیا کرتے تھے اور کہتے کہ اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، بڑوں کی سماج میں کوئی عزت نہیں ہے۔ معاذ اللہ اس طرح کا ماحول اس دور میں بنا لیا گیا تھا، باضابطہ بوڑھوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی۔ اگر اس دور کے اندر کسی کے بال سفید ہو جاتے تو وہ اپنے بالوں کو چھپانے کی کوشش کرتے کہ میرے بالوں کی سفیدی کئی لوگوں کو دکھائی نہ دے، اس لیے کہ اگر بالوں کی سفیدی نظر آئیں گی لوگ سمجھیں گے کہ اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کو سماج میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور پھر یہ لوگ جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ اس طرح اخلاق اس دور میں گرا دیا گیا تھا، ظلم اس قدر بڑھا دیے گئے تھے۔ جب باپ کا انتقال ہوتا تو باضابطہ بچے اپنی ماؤں کے سودے کر دیا کرتے تھے، اپنی ماؤں کو وراثت میں تقسیم کر رہے تھے، بلکہ معاذ اللہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، اور زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں پر جھنڈے لگا رکھے تھے کہ جس کو زنا کرنا ہو وہ ہمارے گھر میں داخل ہو جائے، زنا کیا جائے گا۔ معاذ اللہ شراب عام کر دی گئی تھی، زنا عام کر دیا گیا تھا، ماں باپ کی عزتیں ختم کر دی گئی تھی، بچوں کو زمین میں دفن کیا جا رہا تھا، کمزور بچوں کو پہاڑ کی چوٹی سے پھینکا جا رہا تھا۔ اس پر بس نہیں، بلکہ اگر کوئی سکرات کے عالم میں ہوتا تو سکرات کے عالم میں ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ سکرات کے عالم میں جو مریض ہے اس کے پیٹ کی چھاتی کے اوپر، اس کے سینے کے اوپر وہ لوگ ایک روٹی کو رکھ دیتے اور ایک کتے کو پکڑ کر لاتے۔ اگر کتا روٹی کو کھا لیتا تو وہ یہ سمجھتے کہ ابھی یہ انسان زندہ ہے، اور اگر کتا روٹی کو نہیں کھاتا اور وہاں سے چلا جاتا تو وہ لوگ، اگر انسان زندہ بھی ہوتا، اگر کتے نے روٹی کو نہیں کھایا تو وہ لوگ یہ سمجھتے کہ انسان مر چکا ہے، اور زندہ انسان کو سکرات کے عالم میں یوں ہی پھینک دیا جاتا تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہ ہوتا، کوئی اس کا مددگار نہ ہوتا، اور اسی طرح وہ تنہائی کے عالم میں دنیا سے چلا جاتا۔ اس طرح کے سلوک سکرات کے عالم میں کیے جاتے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کے ساتھ سلوک یہ ہوتا کہ لوگ یہ کہتے کہ یہ بیمار ہو چکا ہے تو اس سے ہمارے دیوتا ناراض ہو چکے ہیں، اب اس سے ہمارے خدا ناراض ہو چکے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے بیمار کو تنہا چھوڑ دیا جاتا، بیمار کے پاس اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہوتا، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوتا، بیماروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، بیماروں کو تنہا چھوڑ دیا جا رہا ہے، بچوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے۔ اس پر بس نہیں، بوڑھوں کو بھی ستایا جا رہا ہے، بچوں پر بھی ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اگر باپ کا انتقال ہوتا تو ماں کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا، ماں کے ساتھ زنا کیا جاتا، ماں کو بیچا جاتا معاذ اللہ۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا، جب وہ عورت بیوہ ہو جاتی تو اہل عرب کا حال یہ ہے کہ اس عورت کے منہ کو کالا کر دیا جاتا اور اس کو پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا اور اسے منحوس سمجھا جاتا اور کہا جاتا یہ منحوس ہے، اس لیے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس عورت کو منحوس کہہ کر کے ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا جاتا، ایک ایسی کوٹری جہاں پر وہ عورت نہ تو کھڑے ہو سکتی ہے، نہ تو لیٹ
سکتی ہے، بالکل دبا کر کے ایک اندھیری کوٹری میں اس خاتون کو بند کر دیا جاتا جہاں وہ خاتون گھوٹ گھوٹ کر مر جایا کرتی تھی۔ یہ حال عرب کے اندر ہے۔ ہندوستان کی اگر بات کریں، ہندوستان میں اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تو اس عورت کو اسی کے شوہر کی چتا میں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اگر لڑکیاں پیدا ہوتی تو انہیں دودھ میں ڈبا کر کے مار دیا جاتا تھا، معاذ اللہ۔ اس طرح کے بہت سارے ظلم پوری دنیا میں عام کر دیے گئے تھے۔ اگر ہم عراق و ایران کی بات کریں، اگر ہم ملک شام کی بات کریں تو اکثر علاقوں کا پوری دنیا کا یہی حال ہمیں نظر آتا ہے۔ مصر کی اگر بات کریں تو اگر کسی بادشاہ کا انتقال ہوتا تو بعد اب تک بادشاہ یہ وصیت کرتا کہ جب مجھے اپنے تہ خانے میں رکھا جائے، تابوت میں رکھا جائے، تو میرے ساتھ کنیزوں کو اور غلاموں کو بھی رکھا جائے۔ ایک بادشاہ کی لاش جا رہی ہے مگر اس کے ساتھ نہ جانے کتنی کنیزوں کو اور کتنے غلاموں کو اس کے ساتھ زمین میں رکھ دیا جاتا جہاں وہ بھوکے پیاسے اس کی لاش کے پاس ہی مر جایا کرتے تھے۔ اس طرح کے ظلم پوری دنیا میں عام کر دیے گئے تھے۔ نہ تو باپ کی عزت تھی، نہ تو ماں کی عزت تھی، نہ بڑوں کا مقام تھا، نہ چھوٹوں سے پیار تھا، نہ تو کسی رشتہ دار کی عزت تھی، نہ پڑوسیوں کے حقوق تھے۔ ایسے عالم کے اندر، ایسے بد اخلاقی کے ماحول میں، ایسے ظلم کے ماحول میں مدینے کے تاجدار جلوگر ہوتے ہیں، دونوں عالم کی مالک و مختار جلوگر ہوتے ہیں۔ میرے آقا تشریف لاتے ہیں جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدر تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا ہر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا ہر گھر میں اجالا تھا۔ جب تک حضور نہ آئے تھے باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی تھی، جب تک حضور نہ آئے تھے ماؤں کے سودے کیے جا رہے تھے، جب تک حضور نہ آئے تھے کمزور بچوں کو پہاڑوں سے پھینکا جا رہا تھا، جب کمزور بچوں کو پہاڑوں سے پھینکا گیا، انہی بچوں کی جو آخری چیخ نکلی اسی چیخ کا جواب بن کر مدینے کے تاجدار جلوگر ہوتے ہیں۔ جب بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جا رہا تھا انہی بچیوں کی چیخ کا جواب بن کر مدینے کے تاجدار جلوگر ہوتے ہیں۔ جب ماؤں کے سودے کیے جا رہے تھے انہی ماؤں کی التجا بن کر مدینے کے تاجدار جلوگر ہوتے ہیں۔ جب بیماروں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی تھی انہی بیماروں کے دل سے نکلنے والی آہ کا جواب بن کر مدینے کے تاجدار جلوگر ہوتے ہیں۔ جب تک حضور نہ آئے تھے بیماروں کو تنہا چھوڑ دیا جاتا تھا، بیماروں کے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار نہ تھا، لیکن اب میرے آقا آئے ہیں، سرور کائنات آئے ہیں، اب میرے آقا نے بیماروں کو کیسی عزت عطا فرمائی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، کسی بیمار کے پاس جاتا ہے، اگر صبح جاتا ہے تو شام تک، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک، حضور فرماتے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائے حضور نہ آئے تھے، بیماروں کو کوئی دیکھنے والا نہ تھا، میرے آقا فرماتے جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرایا کرو، اس لیے کہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ میرے آقا نے بیماروں کو عزت عطا فرمائی۔ جب تک حضور نہ آئے تھے بوڑھوں کو ستایا جا رہا تھا، لیکن اب میرے آقا آئے ہیں، انہی بوڑھوں کی دعاؤں کا جواب بن کر مدینے کے تاجدار آئے ہیں۔ اب میرے آقا آئے ہیں، اب فرمایا گیا کہ پہلے کا حال یہ تھا کہ سفید بالوں کو لوگ چھپایا کرتے تھے، لیکن اب فرمایا جا رہا ہے اگر تمہیں سفید بال ملتے ہیں تو یہ سفیدی اللہ کا نور تمہیں عطا کیا جا رہا ہے۔ سفید بالوں کو چھپایا جا رہا تھا لیکن اب حضور آئے ہیں، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں سفیدی مل رہی ہے تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جب تمہیں سفیدی ملتی ہے تو تمہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اب تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہے، سفیدی عطا کر کے دعائیں قبول کروائی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ فرمائے جب تک حضور نہ آئے تھے پوری دنیا میں ظلم عام تھا، لیکن جب مدینے کے تاجدار جلوگر ہوتے ہیں پوری دنیا میں نور کی روشنی چھا جاتی ہے، پوری دنیا میں اجالے چھا جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ولادت مصطفیٰ کے واقعات آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے۔ اب انشاءاللہ ہمارے حضرت کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔